بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل، جس میں آج جو عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے باب ما یذکر فی الفخذ۔ ران کے حوالے سے جو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آثار اور کچھ احادیث ذکر کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ ران جو ہے یہ شرمگاہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں۔ قال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُرْوَى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، جرہد اور محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الفخذ عورہ، ران جو ہے یہ عورہ ہے، یعنی اس کو ڈھانپنا ضروری ہے، یہ شرمگاہ میں شامل ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ آگے حدیث بھی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے وہ اسی حدیث کا، یا یہ ٹکڑا جو ہے اسی حدیث کا ہے کہ حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ران ہے اس سے کپڑے کو ہٹایا بھی ہے، خود نہیں ہٹایا بلکہ وہ گھوڑے پہ سوار تھے تو سواری تیز چل رہی تھی تو اس کی وجہ سے وہ ہٹ گیا۔ قال ابو عبداللہ وحدیث انس اسند وحدیث جرہد احوط حتی یخرج من اختلافہم۔ کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اور سیدنا جرہد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دونوں ہی صحیح ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث زیادہ مسند ہے اور سیدنا جرہد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث زیادہ احوط ہے، یعنی فرما رہے ہیں کہ جو اختلاف ہے باہمی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ران جو ہے شرمگاہ کا حصہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے، اگر اس میں کپڑا ہٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ احتیاطی پہلو یہی ہے کہ ہم جو ہے ران کو شرمگاہ میں شامل کریں۔ اور سیدنا اور وہ کہتے ہیں وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں تک کو ڈھانپ لیا جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، یعنی ان سے حیا کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں تک کو ڈھانپ لیا تھا۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، سارے آثار ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، کہتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ وفخذہ علی فخذی فثقلت علی حتی خفت ان ترز فخذی۔ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی تو وہی نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اتنا وزنی ہو گیا کہ میری ران جو ہے مجھے ڈر تھا کہ کہیں جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے اور دب نہ جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ران کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو یعنی صحابی کو کوئی کچھ الفاظ نہیں کہے یا منع نہیں کی۔ اب جو یہ اختلافی آثار ذکر کیے ہیں انہوں نے، خلاصہ میں انشاءاللہ آخر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حدیث جو اس میں لے کر آئے ہیں 371 نمبر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلس، تو اس رات ہم نے جو فجر کی نماز تھی وہ اندھیرے میں ادا کی خیبر کے پاس۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی پر حملہ کرنے لگتے تو پہلے اس کے پاس رات گزارتے اور فجر کا انتظار کرتے، اگر اذان کی وہاں سے آواز آ جاتی تو اس پر حملہ نہ کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حملہ کر دیتے کہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فراقیبہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراقیبہ ابو طلحہ وانا ردیف و ابی طلحہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی سوار ہوئے، میں سیدنا ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاء کی خیبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جو باریک گلیاں تھیں اس میں اپنی سواری کو دوڑا رہے ہیں۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو پنڈلی تھی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے یہ ران کو ٹچ ہو رہی تھی۔
ثم حاصر الازار عن فخذه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر باندھی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ران تھی اس سے اس کو ہٹایا، یعنی سواری پر چڑھتے ہوئے یا جس طریقے سے سواری تیز بھاگ رہی ہوتی ہے تو دوسری روایات میں جیسے صحیح مسلم اور باقی روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ فن حسرا، وہ تیز بھاگنے کی وجہ سے جو ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ حتیٰ انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران کی سفیدی تھی وہ مجھے نظر آئی، میں نے دیکھا۔ فلما دخل القریہ، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی بستی میں داخل ہوئے فرمانے لگے اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، خریبت خیبر، وہ خیبر برباد ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے میدانوں میں آتے ہیں فساء صباح المنذرین، پھر سورہ صافات کی آیت 177 کی تلاوت کی کہ ان ڈرائے جانے والوں کی صبح جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں قالها ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی، اللہ اکبر کہہ کر یہ بات دہرائی۔ کہتے ہیں وخرج القوم الى اعمالهم، اب لوگ جو ہے نا صبح کا وقت تھا، اپنے کاموں کی طرف جا رہے تھے۔ فقالوا محمد، تو انہوں نے زور سے آواز لگائی کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبدالعزیز کہتے ہیں کہ وقال بعض اصحابنا، کچھ راوی جو ہے وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ والخمیس، اور خمیس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آ گئے۔ خمیس اصل میں اس لشکر کو کہا جاتا ہے جس میں 5 حصے ہوتے ہیں، مؤخرہ، مقدمہ، قلب اور میسرہ اور میمنہ، یعنی دونوں طرف آگے اور پیچھے اور درمیان میں لشکر کے کچھ حصوں کو تقسیم کر کے جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ قال فاصبناها عنوة، تو کہتے ہیں کہ ہم اس دن خیبر پر ہم جو ہے وہ حاوی ہوئے اور غلبے کے ساتھ حاوی ہوئے، یعنی اس دن صلح صفائی والا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہودی وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت عطا کی لیکن انہوں نے مخالفت ہی کی، تو آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی پر چڑھائی کی اور زبردستی ان پر جو ہے وہ چڑھائی کی۔ فجمع السبی، تو کہتے ہیں کہ جب قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا، فجاء دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال یا نبی اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنی جاریۃ من السبی، قیدیوں میں سے کوئی ایک لونڈی مجھے بھی دے دیجئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب فخذ جاریۃ، آپ جائیں اور ایک لونڈی جو ہے وہ لے لیں۔ فاخذ صفیہ بنت حیی، تو انہوں نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو فجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہنے لگا یا نبی اللہ اعطیت دحیہ صفیہ بنت حیی، آپ نے صفیہ بنت حیی دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی ہیں، سیدتا قریظہ والنذیر، یہ تو قریظہ اور نذیر کی سردار کی بیٹی ہیں، لا تصلح الا لک، تو یہ آپ کے لیے ہی جائز ہیں اور اس سے کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، آپ ہی اس کو لیں اور اپنی اس کو ملکیت میں رکھیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوہ بہا، بلائیں ذرا دحیہ کو بلائیں اور کہیں کہ وہ صفیہ کو لے کر آئیں۔ فجاء بہا، وہ ان کو لے کر آئے۔ تو فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے خذ جاریۃ من السبی غیرہا، کہ کوئی اور لونڈی لے لیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو خرید لیا تاکہ بعد میں کوئی اختلافات نہ بنے اور کوئی یہ نہ کہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ زیادتی کی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ بنے، تو ان سے خرید لیا یا انہوں نے خود ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لونڈی دے دی تاکہ دوسری طرف کے سردار جو ہیں وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں۔ قال فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، وتزوجها، اور ان سے نکاح کر لیا۔ فقال له ثابت، تو ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، فرماتے ہیں ما استقہا، ان کا حق مہر کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا نفسہا اعتقہا وتزوجہا، وہ بذات خود ہی حق مہر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو ہی حق مہر بنایا تھا، ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ حتی اذا کان بالطریق، جب ہم رستے میں تھے تو جہزتھا لہ ام سلیم، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور دلہن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ فاہدتھا لہ من اللیل، رات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من کان عندہ شیء فلیجئ بہ، بھئی جس کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے تو وہ لے آئیں۔ وبسط نیتعا، وہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
کپڑا بچھایا جس کو دسترخوان کہتے ہیں، دسترخوان بچھایا، فجعل الرجل یجیء بالتمر وجعل الرجل یجیء بالسمن وقال واحسبه قد ذکر السویق، کہ ایک آدمی جو ہے وہ کھجوریں لے کر آ رہا تھا، دوسرا آدمی جو ہے وہ گھی لے کر آ رہا تھا، تیسرا آدمی جو ہے وہ ستو یا پیسا ہوا آٹا لے کر آ رہا تھا، مختلف چیزوں کو جو ہے وہ مکس کیا، فحاسو حیسن، پھر ایک حلوہ بنایا، تو کہتے ہیں فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ تو پتہ کیا چلا، یہ حدیث جو ہے وہ کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ مسئلے تو اس سے بہت سارے اور بھی نکلتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ران کے حوالے سے مسئلہ ذکر کیا گیا ہے میں اس پر ہی صرف بات کروں گا۔ وہ یہ کہ الفخذ عورہ، یہ حدیث صحیح ہے، ران جو ہے یہ شرمگاہ ہے، یعنی اس کو چھپانا ضروری ہے۔ ہاں کسی ضرورت کے تحت اگر اس کو ننگا کر لیا جائے، جیسے کہ سواری پر بیٹھتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ران سے کپڑے کو ہٹایا، یا علاج کی غرض سے ڈاکٹر ہٹاتا ہے، یا کوئی اور غرض ہے کہ گھر میں جو ہے وہ بندہ ضرورت کے تحت اس کو ہٹا لیتا ہے، یا کسی اور ضرورت کے تحت اگر اس کو ہٹایا جائے تو ضرورات کے ضرورات و تبیح المعذورات اس میں جو ہے وہ یہ جائز ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے جواز کی یہ دلیل بھی موجود ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ عام طور پہ ہمارا جو لباس ہونا چاہیے وہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ہمیں اتنا حصہ جو ہے وہ ڈھانپنا ہے، اور نماز میں ہمیں کندھے بھی ڈھانپنا ضروری ہیں، جیسا کہ پیچھے تفصیل سے احادیث گزر چکی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔